السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اینڈ تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. سر 2 دن سے ہر طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ریمارکس دیے شہداء کے خلاف، افواج کے خلاف، تو اس پر ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنسز جاری ہیں، لوگ بیان دے رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ. آج بھی ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب، علامہ راغب حسین نعیمی اور مفتی عبدالرحیم، اس کے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر محمد احمد خان صاحب نے بھی تردید کی ہے، کافی زیادہ مذمت کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ معافی مانگیں. لیکن مولانا صاحب نے معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا ہے. ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں. لاہور کی سیشن کورٹ میں درخواست دی گئی، گوجرانوالہ کی سیشن کورٹ میں درخواست دی گئی. گوجرانوالہ کی سیشن کورٹ نے بلکہ نوٹس بھی سرو کر دیا SHO کو اور مولانا صاحب کو کہ وہ 28 جولائی کو اس پر اپنی وضاحت دیں. اب سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کیوں معافی مانگنے سے بھی انکاری ہیں، اور کیوں انہوں نے اتنا کون سا غصہ ہے اس سب کے ان سارے بیانات کے پیچھے کہ انہوں نے اتنے انسینسٹیو اور کولڈ ریمارکس دیے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معافی بھی نہیں مانگنی. ایسی کون سی ناراضگی اور غصہ ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، ابھی فضل الرحمان صاحب سے ڈائریکٹ تو نہیں کسی نے کہا کہ معافی مانگیں ان کے سامنے، یا انہوں نے کہا نہیں مانگنی. لیکن جو ان کے سینٹ میں ان کے سینیٹر ہیں، بڑے سینئر، ایک طرح سے اسپوکس مین ہیں ان کی پارٹی کے، کامران مرتضیٰ صاحب، ان سے جب پوچھا گیا کہ مولانا صاحب اس معاملے پہ معافی مانگیں گے، تو انہوں نے کہا وہ کس بات پہ معافی مانگیں، کیوں معافی مانگیں. اور پھر انہوں نے کچھ دلائل دیے. وہ وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹلی اگر مولانا صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک لشکر بنائیں اور دہشت گردوں کے خلاف لڑیں، تو یہ مولانا صاحب کا تو کام نہیں ہے نا، یہ تو ہماری ملٹری کا کام ہے. تو انہوں نے اس کا ہی اظہار کیا اور یہی کہا کہ فوج کو لڑنا چاہیے، یہ فوج کا کام ہے لڑنا، اس میں کون سی کوئی ایسی چیز ہے جو بریچ کر دی انہوں نے. اچھا، بہرحال یہ ان کا موقف ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جیسا آپ نے کہا، جس طریقے سے کچھ نام آپ نے نہیں لیے، رضا حراج سابق وزیر قانون ہے، وہ بھی بہت عرصے کے بعد سامنے آئے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. فیصل کریم کنڈی نے بھی کی، اور بھی کئی لوگ ہیں. پتہ نہیں اب آنے والے دنوں میں کتنی اور پریس کانفرنسز ہوں گی یا کتنے اور مقدمے درج ہوں گے، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے ہمارے یہاں. جب کوئی چیز پسند نہیں آتی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کو، یا کوئی ایسی بات وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی طاقت یا ان کی ایک حیثیت کو چیلنج کیا گیا، تو وہ پھر بہت بڑے ایکشنز کا فیصلہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف کئی مختلف مواقع پہ شہر کے مختلف علاقوں میں پرچے درج کروائے گئے، FIR کروائی گئیں، اور پھر ان کے خلاف مقدمے بنوائے گئے. یاد ہوگا آپ کو الطاف حسین نے جب تقریر کی تھی تو اس کے خلاف بھی پورے پاکستان میں مختلف جگہ پہ مقدمے درج ہوئے. میر شکیل الرحمان کے اوپر ایک موقع پہ الزام لگا، مختلف جگہ پہ مختلف شہروں میں ان کے اوپر مقدمے درج ہوئے. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے خلاف بھی گوجرانوالہ کے سیشن عدالت میں بھی ایک درخواست گزار چلا گیا، ایک لاہور میں چلا گیا. لاہور والا جو ہے اس نے کہا ایپلیکینٹ نے کہ میں NCCI کے پاس گیا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان چلا تھا، تو جو کہ میرے احساسات مجروح ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. NCCI نے ایکشن نہیں لیا، تو میں عدالت سیشن جج سے استدعا کرتا ہوں کہ ان کو نوٹس جاری کرے اور ان کو کہیں کہ یہ مقدمہ درج کریں. تو سیشن جج نے NCCI کو نوٹس کیا ہے، بلایا، شاید کوئی 7-8 دن کے بعد ان کی پیشی ہے، 17 جولائی کی ڈیٹ دی ہے. اسی طرح جو آپ نے گوجرانوالہ سیشن جج کی بات کی، انہوں نے بھی مولانا صاحب کو بھی نوٹس کیا ہے، اور ساتھ ہی SHO جو تھانہ سول لائن گوجرانوالہ اس کو بھی نوٹس کیا ہے. تو معاملہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا. مولانا فضل الرحمان 24 فروری 24 کا جو الیکشن ہے اس پہ سخت سیخ پا ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو
انہوں نے کاوش کی تھی اس وقت جب PDM 1 کی گورنمنٹ بنی تھی، تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تینوں نے مل کے عمران خان کے خلاف ایک گورنمنٹ بنائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ KP حکومت تو ان کو لازمی ملنی چاہیے تھی، اور ان کے اتنے ممبر ہونے چاہیے تھے جو پچھلی اسمبلی میں تھے، ان سے کچھ نمبر بڑھنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ تو میں جاوید ہاشمی صاحب کی ایک تازہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، شاید انہوں نے کل بنائی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے وعدہ تو 40 MNAs کا کیا گیا تھا کہ کچھ آپ کو وہاں سے دیں گے، KP سے، کچھ بلوچستان سے، کچھ پنجاب سے، اور اسی لیے انہوں نے ریلیاں جو تھیں وہ سندھ سے لے کر کشمیر تک اور پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی تھیں فروری کے الیکشن سے پہلے، لیکن ان کو بالکل سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کر دیا گیا ایک طرح سے۔ تو لہٰذا ان کو غصہ، بنیادی غصہ یہ ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اچھا، دوسرا جو سب سے بڑا معاملہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے KP میں آپریشنز جاری ہیں، تو مولانا صاحب بار بار ان آپریشنز کے حوالے سے اور طالبان کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہماری ریاست کی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے یہ ہم لڑائی نہیں لڑ رہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ شام کے بعد جتنے بھی تھانے ہیں KP میں، وہ پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں نکلتی، اور تھانے جب شام ہوتی ہے اس کے بعد طالبان کا کنٹرول ہو جاتا ہے KP میں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھتہ مانگتے ہیں وہ، اور سب لوگوں کو، حکومت کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی بھتہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کے اعتراضات ہیں۔ قصور کے جلسے میں جو انہوں نے بات کی، جس کی کامران مرتضیٰ نے وضاحت کی، تو اس نے کہا جی کہ مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ نے پہلے بھی جب امن لشکر بنوائے تھے، آپ نے کہا تھا مقامی کمیونٹیز کو، پچھلے 7-8 سال پہلے جب آپ طالبان سے لڑ رہے تھے، تو آپ نے سب کمیونٹیز کو کہا تھا کہ آپ ان کے خلاف لشکر بنائیں، امن لشکر بنائیں اور ان کے ساتھ لڑیں۔ فوج بھی لڑ رہی ہے، پولیس بھی لڑ رہی ہے، اور آپ کمیونٹی بھی ان دہشت گردوں کے خلاف لڑیں۔ اور پھر ان سارے امن جو لشکر تھے یا امن کمیٹیاں تھیں، ان کو سب کو بعد میں طالبان نے نشانہ بنایا، ان کو قتل کر دیا، ریاست ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اب پھر ہمیں کہا جا رہا ہے، اگر ان کو ڈائریکٹ نہیں کہا تو ان کے کچھ لوگوں کو کہا گیا ہوگا کہ آپ پھر مدرسے کے بچوں کے لشکر بنائیں اور ان طالبان کے خلاف لڑیں، تو لیکن ہم آپس میں دشمنیاں نہیں کرنا چاہتے اب کہ وہ ہمیں پھر قتل کر دیں۔ مطلب یہ تھا ان کا۔ تو یہ ان کے سیریس سوالات تھے، لیکن ان کا یہ جملہ جو ہے نا کہ شہداء کے بارے میں جو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں اور اس لیے لڑتے مرتے ہیں، یہ بات ان کو اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہماری ملٹری نے بھی ایک پالیسی بدلی ہے۔ ایک پہلے ملا ملٹری الائنس ہوتا تھا کہ ہماری ملٹری اور یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں یہ مل کے بہت سارے کام کرتے تھے، لیکن اب دھیرے دھیرے ملا ملٹری الائنس ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج فوج کی حمایت میں آپ دیکھیں تو سیاسی جماعتیں سامنے آئی ہیں، مسلم لیگ نون سامنے آئی ہے، پیپلز پارٹی سامنے آئی ہے، مذہبی جماعتیں آپ کو کم نظر آئی ہیں، صرف طاہر اشرفی صاحب نظر آئے ہیں جو کہ ایک فری لانس قسم کے عالم دین ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سرکاری مولوی ہیں۔ لیکن سر پھر بھی علامہ راغب حسین نقوی اور ہاں، علامہ یہ تو ہیں، ہیں، لیکن جو ان کے اپنے روایتی ساتھی تھے نا، جیسے جماعت اسلامی نکل کے آ جاتی تھی، جیسے TLP نکل کے سامنے آ جاتی تھی، جیسے وہ تھی ایک لشکر طیبہ والے آ جاتے تھے، اس طرح کے جو لوگ تھے وہ سنی تحریک والے آ جاتے تھے، وہ اب لوگ دھیرے دھیرے پیچھے ان کو کر دیا گیا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی احساس ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ ہماری افادیت کچھ کم ہو رہی ہے، ہمارا جو اسٹیٹ اسٹرکچر میں ایک رول تھا اس کو شاید کم کر دیا گیا، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ پھر عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ملٹری کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام کوئی لگاتا تھا یا اس طرح کا معاملہ آتا تھا تو سب سے پہلے جو ریٹائرڈ جرنیل تھے وہ بھی سامنے آتے تھے، پریس کانفرنسیں کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا اس موقع پہ وہ بھی زیادہ نہیں آئے۔ وجہ کیا ہے کہ بہت سارے ریٹائرڈ جرنیل جو تجزیہ نگار ہیں ان کو تو خاموش کر دیا گیا بیکاز وہ زیادہ عمران خان کے حمایتی تھے۔ تو اب ریٹائرڈ جرنیلوں میں سے بہت کم ہیں جو اس موجودہ ملٹری لیڈرشپ کی ساتھ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ تو اب سارا جو ان کا دفاع ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں نے کیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کی کوئی سوئفٹلی کوئی ایک وضاحت کر بھی دینی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کر دیں گے وہ، یا پھر ڈٹے رہیں گے اپنے کسی موقع پہ اگر کوئی سوال کیا جائے گا تو شاید وہ کر دیں، لیکن ابھی شاید وہ بھی پختون ہے، وہ بھی شاید یہ جو آن سلاٹ ہے اس کے اوپر وہ ابھی وقت لیں اس معاملے میں وضاحت کرنے کے معاملے میں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جو مقدمہ بازی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس پائے کے لیڈر ہیں کہ اس طرح کے مقدموں سے ان کا تو کوئی نقصان مجھے ہوتا ہوا آنے والے دنوں میں نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر ہم کشمیر کی تھوڑی سی بات کریں کہ وہاں پہ حالات نہایت ہی سنجیدہ اور سنگین نوعیت کے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 27 جولائی کو الیکشن بھی ہے، راولا کوٹ میں ایک دھرنا جاری ہے، جنہوں نے مظفر آباد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی اور جانی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ معاملہ اتنا سنگین نوعیت کا ہو گیا ہے کہ اب ڈائیلاگ تو بالکل کوئی راستہ ہی نہیں بچا ڈائیلاگ کا۔ تو یہ کلیش کس حد تک بڑھے گا، کس طرح ختم ہوگا، کیوں اور کون اس کو ختم کرنے میں پیش ہوگا؟ کیونکہ جو میرا اگلا سوال ہے اس کو اسی میں مرج کر دیتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں۔ پھر مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے مسائل حل کریں گے اور کشمیری بس ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ابھی کوئی حل نہیں ہے، حکومت کے پاس بھی حل نہیں ہے، مہلت ہی مانگ رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، الیکشن کے بعد حکومت میں آئے جو بھی پارٹی، اس کے بعد ان کے لیے ایک آئینی کوئی مسودہ تیار کیا جائے اور آئینی طریقے سے ان کے جو مطالبات ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کا ایشو ریزالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اگر آ رہا ہے تو کس طرح سے آ رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو کشمیر کے اوپر میں نے رات دیکھی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میری بات ہوئی ہے وہاں پہ راولا کوٹ میں کچھ ایسے ذمہ داران تھے جن کا اس دھرنے سے براہ راست تعلق ہے، اور انہوں نے پہلے بھی اپنا فیصلہ تھوڑا ہماری وجہ سے ڈیلے کیا، اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی بھی وہ کچھ وقت دیں اور وہ مظفر آباد کی طرف نہ آئیں، اور تاکہ ہم کچھ اس پہ کام کر سکیں ساری صورتحال میں۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میرا بلاول صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے، وہ مظفر آباد میں ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ جتنی ہارڈ لائنرز ہیں، وہ جس طرح سے کچھ اچھی خبریں آئی تھیں کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن 2 دن پہلے جو وہاں پہ ہلاکتیں ہو گئیں تازہ، انہوں نے ایک نئی تلخی پیدا کر دی ہے۔ دیکھیں راولا کوٹ کی حد تک تو الیکشن ہونا مجھے نظر نہیں آتا۔ جو راولا کوٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں وہ ہائیلی چارجڈ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، ریڈ زون، اور وہ ایک طرح سے مجمع اور وہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہ سارے موٹیویٹڈ ہیں اس سارے دھرنے کے ساتھ۔ البتہ راولا کوٹ کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ معاملات نارملائزڈ ہیں۔ اب راولا کوٹ ایک ہب بن چکا ہے اس وقت، ان سارے انتہا پسند یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیڈر ہیں ان کا، وہ کسی بھی بات پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہاجر سیٹیں ہیں یہ ختم کی جائیں۔ ایک پوائنٹ ان کا ایجنڈا ہے۔ آج جب بلاول بھٹو اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں صرف اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس سلوشن کیا ہے، بلاول بھٹو کے پاس اس ساری کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ آزاد کشمیر میں۔
تو انہوں نے یہی کہا جی کہ ہم یہ جو جیک ہے اس کے بننے سے پہلے ہی کشمیریوں کے آئینی حقوق کی بات کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے OIC میں محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیر کو ایک مبصر سیٹ لے کر دی تھی، ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی، سینٹ اور باقی اداروں میں بھی جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے اور باقی جو ادارے ہیں ان سب میں بھی کشمیری گورنمنٹ کی کچھ سیٹس بنائی جائیں جو عبوری ہوں، جب تک عالمی سطح پہ کشمیر کا معاملہ ریزالو نہیں ہو جاتا۔ تو اور باقی حق ملکیت یا باقی جو حقوق ہیں جو جیک مانگ رہی وہ سارے وہ کر، لیکن ان کا جو فارمولہ ہے بلاول بھٹو کا وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو، الیکشن کے بعد جو بھی اسمبلی بنے تو ایک آئینی کنونشن کیا جائے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل کی جائیں۔ اور مہاجر نشستوں کے بارے میں مسلم لیگ نون کا اور باقی جماعتوں کا تو سیدھا موقف ہے کہ یہ رہنی چاہیے ایز اٹ از، لیکن بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی والوں کا یہ موقف ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو سیٹس ہیں نا ان پہ براہ راست الیکشن نہ کرائیں، کوشش کریں کہ جو آزاد کشمیر سے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ 12 جو مخصوص نشستیں بنائی جائیں مہاجرین کی جن کو ان کے ووٹ سے الیکٹ کیا جائے، لہٰذا یہ کشمیری جو لوگ ہیں ان کی اپنی خواہش کے مطابق وہ لوگ الیکٹ ہوں، یا جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس کا ڈیسیژن کریں۔ کچھ اس طرح کا فارمولہ متناسب نمائندگی پہ وہ کہتے ہیں کہ مثلاً اگر کسی کی اسمبلی میں 100 سیٹ ہیں تو وہ 10 بندے اس کے ہو جائیں گے، جس کی 50 ہیں تو 5 اس کے ہو جائیں گے، تو اس طرح سے ایک متناسب نمائندگی سے انتخاب ہو، کچھ وہ ان کا یہ فارمولہ ہے۔ لیکن اس بات کو جیک ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا ابھی یا کبھی نہیں، وہ کہتے ہیں اب یہ جو ڈیڈ لاک ہے نا، یہ ڈیڈ لاک ان کا بیسیکلی تو ان کا ریاست کے خلاف ہے اور ان کو ہینڈل بھی ریاست ہی کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ لاجسٹک کی حد تک مدد کرتی ہے، لیکن فیصلہ تو کہیں اور سے ہو رہا ہے ان کے خلاف، اور وہ بھی کہاں سے فیصلہ لے رہے ہیں یہ بھی سمجھ سے بالات آ رہا ہے۔ اگرچہ ان کے حق میں برطانیہ میں بھی جلوس نکلے، ہر جگہ پہ ان کو ایک سپورٹ ملی ہے، لیکن ابھی بھی تک یہ معاملہ ہے کہ وہ اتنی انتہا پسندی کی اس پوزیشن پہ کیوں ہیں، وہ بات چیت کے لیے کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اور جو بلاول بھٹو کی آج کی پریس کانفرنس ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اس تناؤ کو کم نہیں کر سکے گی۔ اگرچہ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ تسلیم کیا کہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی کمی ہے، انٹرنیٹ زیادہ نہیں ہے اور ٹیلی ویژن بھی شاید لوگ نہ دیکھ پا رہے ہوں، لہٰذا میرا میسج جو ہے وہ لوگوں تک جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب آپ لوگوں سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں سیاسی جماعتیں، اور ان لوگوں کو رسائی حاصل نہیں، تو وہ فیصلہ سازی میں بھی شاید انتہا پسندوں کی طرف نہ ان کا رخ مڑ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آنے والے 2-4 دنوں میں کافی زیادہ صورتحال واضح ہوگی اور دیکھتے ہیں 27 جولائی کو الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ کافی انٹرسٹنگ الیکشن بنا ہوا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔